علامہ المناوی اپنی کتاب التوقیف علی مہمات التعاریف میں کہتے ہیں الغلو تجاوز الحد، غلو حد پار کرنے کا نام ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور بگاڑ تب آتا ہے جب وہ چیز اپنی حد پار کر جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے ایک حد رکھی، چاہے وہ غذا کے اعتبار سے ہو، لباس کے اعتبار سے ہو، یا پھر اقوال کے اعتبار سے ہو، یا اسی طرح سے افعال کے اعتبار سے ہو، یا عقائد کے اعتبار سے ہو۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے۔ آپ پانی پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں، شراب نہیں، حد ہے۔ بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں لیکن زنا نہیں کر سکتے، حد ہے۔ اسی طرح سے لباس میں آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں لیکن آپ ریشم نہیں پہن سکتے، آپ سونا مرد نہیں پہن سکتا ہے، آپ اسبال نہیں کر سکتے، اتنا لمبا کپڑا کہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، نہیں کر سکتے۔ اعمال میں آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو یا وہ زندگی کے دوسرے معاملات میں ہو۔ حد کا پار کرنا غلو ہے۔ یہ اقوال میں بھی ہوتا ہے، کسی کی تعریف میں اتنے آگے نکل جانا کہ حد پار کر جائے، اور کسی پر تنقید کرنے میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ حد پار کر جائیں، دونوں غلو ہیں۔ کسی کی تعریف میں، کسی کی تعظیم میں بھی غلو ہوتا ہے، اور کسی کی تنقید اور اس کی تنقیص میں بھی غلو ہوتا ہے۔ سلف کا منہج یہ نہیں ہے، نہ یہ منہج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، نہ یہ ہے کہ آپ کی شان میں غلو کیا جائے۔ یہ دونوں بھی گمراہیاں ہیں۔ سلف کا منہج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، اور آپ کو آپ کے اصل مقام، جس کو آپ عبدیت اور رسالت کہیں، اس مقام سے آپ کو اوپر بھی نہ اٹھایا جائے۔ آپ کو عبودیت سے ربوبیت کے مقام پر نہ رکھا جائے، نہ آپ کو رسالت سے گھٹا کر عام انسان بنایا جائے، نہ آپ کو بندے سے اوپر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے مقام پر پہنچا دیا جائے۔ دونوں بھی گمراہیاں ہیں۔ اسی لیے ہم تحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ بعض روایتوں میں وحدہ لا شریک لہ بھی ہے۔ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، پہلے اللہ کی توحید کی گواہی ہے، نبی سے پہلے اللہ کی بات آئی، پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک حیثیت آپ کی ذاتی ہے اللہ کی نسبت سے، اور ایک حیثیت آپ کی مخلوق کے اعتبار سے ہے، آپ کے منصب کے اعتبار سے۔ آپ کا اللہ سے معاملہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، معراج۔ تو اور کئی مقامات پر اللہ نے کہا، تو ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یا اور جگہ پر بھی اللہ نے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا عبد، بندہ، کیونکہ اصل انسان کی زندگی کا مقصد بندگی۔ تو ایک حیثیت اللہ کے اعتبار سے، اللہ کی نسبت سے ہے، وہ کیا ہے؟ آپ بندے ہیں اللہ کے۔ اللہ رب ہے، اللہ معبود ہے، اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ آپ کی عبادت نہیں کرتا ہے، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کر دیا؟ ایک کر دیا ہے۔ وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جیسے عیسائیوں نے کیا ویسے بعض مسلمانوں نے بھی کیا، اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔
تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی عبودیت سے آپ کو اوپر نہ اٹھایا جائے، لیکن دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ رسالت، کہ آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، اللہ نے آپ پر وحی نازل کی، اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی پیغام آپ کو دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل رہا ہے۔ اللہ نے فضیلت کا ذکر کیا رسالت کے ساتھ میں، کیا کہا کہ اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، ایسا علم دیا جو آپ کے زمانے میں کسی کے پاس نہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ ایک ایسی قوم کو آپ ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، خبردار نہیں کیا گیا تھا، وہ غافل پڑے ہوئے ہیں، سب غافل تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ نے سارے بندوں میں سے، انسانیت گمراہی کے اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی، ساری انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کو وہ علم دیا جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ابھی بھی ہیں نا، وفات نہیں ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، لیکن نصارہ نے کیا کیا؟ آپ کو مانا تو بندگی سے کیا کر دیا؟ آپ کا مرتبہ اونچا کر کے آپ کو ربوبیت اور الوہیت میں شامل کر دیا، پوجنا بھی شروع کر دیا اور مانگنا بھی شروع کر دیا۔ جیسس از ود یو، رب کا مقام عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، معجزات سے دھوکہ کھا کے۔ معجزات آپ کی رسالت کی دلیل تھے، الوہیت کی نہیں۔ آپ کا کھانا پینا عبدیت کی دلیل تھی، دونوں کو ملا کے دیکھنا چاہیے تھا۔ معجزات بھی ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں، تو کھاتے پیتے ہیں اس لیے کہ بندے ہیں، معجزات ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں، ایسا چاہیے تھا۔ انہوں نے سارا دھیان، اٹینشن کہاں ان کی ہو گئی؟ معجزات، مردہ کو زندہ، ماں کے پیٹ سے اندھا اس کو آنکھ، گھر میں کیا رکھا ہوا ہے کھانے کے لیے بتا رہے ہیں، کیا کھا کے آئے، تو بہت عجیب بات ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنکھ دینے والا اللہ، مردہ کو زندہ کرنے والا اللہ، انسان کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جاننے والا اللہ، جب یہ سارے اللہ والے کام کر رہے ہیں کا مطلب یہ اللہ، نعوذ باللہ، کم سے کم ابن اللہ، اللہ کے بیٹا بنا دیا کہ صفات اللہ کی ہیں تو ان میں آ گئی، کا مطلب یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ بندے اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ وہ صاف کہتے تھے یہ سب کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ بھائی ایک فرشتہ آ کے اگر مریم میں روح پھونک دے بطن میں تو فرشتہ تھوڑی اولاد دینے والا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کے روح ڈال رہا ہے، حدیث میں ہے نا، فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ آ کے اس میں روح پھونکتا ہے بطن میں، اللہ کے حکم سے۔ تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتہ روح قبض کر رہا، موت دینے والا فرشتہ ہوا ملک الموت نہیں، روح قبض اس نے کی لیکن حکم اللہ کا ہے، قدرت اس کو اللہ نے دی ہے۔ تو جب فرشتہ معبود نہیں بنا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے بنے؟ سمپل ہے، لیکن نہیں سمجھنے والے کے لیے ہزار پردے، جب دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ انہوں نے معجزات دیکھے اور معجزات دیکھ کر ان کو عبودیت سے اوپر اٹھا لیا۔ یہود کا معاملہ الٹا ہوا ہے، کھاتا پیتا آدمی، بازار میں گھومتا، سیدھا سادہ آدمی ہے، اور پھر انہوں نے دیکھا بیوی کا شوہر بھی نہیں تھا، تو بجائے اس کو معجزاتی پیدائش قرار دینے کے انہوں نے اصل مرتبے سے بھی گھٹا دیا، عام انسان سے بھی کم تر کر دیا۔ بندہ تو مانا، رسول نہیں مانا ہے، اور معجزات کو کیا کر دیا؟ جادو قرار دے دیا۔ ان کے معجزات کو جادو قرار دے دیا، اور بندہ، لیکن بندہ کیسا؟ اور بھی کم تر، کیسا؟ زنا کی اولاد، نعوذ باللہ، ماں پہ تہمت لگا دی ہے،
تو یہود نے اصل ابدیت سے بھی گھٹا کر رسالت کا بھی انکار کر دیا، اور نصارہ نے ابدیت سے بڑھا کر رسول سے اوپر اللہ کا مقام دے دیا ہے۔ دونوں پرابلم ہیں، دونوں بھی مصیبت ہے، ان کے بیچ میں ایک رستہ ہے، نہ دائیں نہ بائیں، سیدھا سامنے۔ وہ کیا ہے؟ جو ہم کو اتحیات میں خامخواہ سکھایا ہم کو ایسا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رسول ماننے سے پہلے کیا مان رہا ہے؟ بندے، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ نہ آپ کی رسالت سے آپ کو ہم گھٹا کے مانتے ہیں، نہ آپ کی بندگی سے بڑھا کے آپ کو مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ اسلام کا کیا زبردست عقیدہ ہے۔ اگر اس پر آدمی خالی اتحیات پہ غور کرتا تو ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اب بعض لوگوں نے کیا نیا ڈائلاگ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ کیا مطلب اس کا بھائی؟ خدا نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں، تو بولنا کیا چاہ رہا ہے؟ اگر جدا، اب یہ ڈبل میننگ ہے نا اس میں، جدا نہیں کا مطلب الگ نہیں۔ اگر یہ بولنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق ہے تو سارے نبیوں کا ہے، سارے ایمان والوں کا ہے، صحابہ کا بھی ہے، اولیاء کا بھی ہے، تو جدا نہیں کا کیا مطلب؟ خدا نہیں لیکن خدا، دیکھیے کس کے اپوزٹ کہا جا رہا ہے؟ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں۔ تو اس پہلو کے اعتبار سے کہ خدا سے جدا نہیں، یعنی آپ خدا سے، اللہ سے الگ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ اور رسول ایک ہے لیکن رسول اللہ نہیں ہے۔ وہی جو عقیدہ جو دوسروں کا اوتار والا ہے، یہی نبی کے بارے میں بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، حلول کا عقیدہ ہے، یا اسی طرح سے دوسرے عقائد ہیں، یہ اسلام میں عقیدے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، و شئت اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھے بنا دیا اور اللہ کو برابر؟ کیا تو نے مجھ کو اور اللہ کو برابر کر دیا؟ یہ ڈانٹ کے طور پر تھا۔ بلکہ ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا۔ اس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو نبی کی زندگی میں بھی کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن پھر ایک انسان غلو کر کے کہنے لگے کائنات میں خزانوں کی ساری چابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہیں عطا کریں، جس کو چاہیں اولاد، اب بلکہ نبی سے گھٹ کے پھر کہاں جائے؟ ننگے گھومنے والے پیروں کے پاس، جس کو چاہے اولاد دے، اور ہاں دم لگائیں، کش لگائیں چرس گانجے کے، اور جس کو چاہیں کامیابی دیں، جس کو چاہیں شفا دے دیں۔ اتنا زیادہ انسان گر جائے کہ کائنات کی پوری چابیاں ننگے ناچنے گانے والے، چرس گانجا پینے والے اور کبھی نہانے نہیں والے ایسے گندے ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ چلائیں گے کائنات کا نظام، یہ چلائیں گے جن کو ڈھنگ سے اپنے کپڑے سنبھالنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جن کو پاک رہنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جن کی زبان سے پھول برستے ہیں۔ کتنے بابا ہیں زبان سے ایسی گندی باتیں، گالی گلوچ، پاک صاف نہیں رہتے، عبادات کا کوئی ٹھکانہ نہیں سالوں سے۔ کیا ہے؟ تو نبی کے بارے میں غلو سے گھٹتے گھٹتے اتنے گر گئے مسلمان، بعض مسلمان، کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ساری کائنات کی کے اعتبار سے ربوبیت ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، گویا کہ یہ رب ہے پوری کائنات کی۔ تو غلو کرنا انسان کو شرک اور بدعات میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں صحابہ کو منع کر دیا تو باقی سب کے بارے میں اپنے آپ منع ہو گیا۔